یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہیں۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے جی، روز نہیں مائیں جنید پیدا کرتی ہیں حضرت جی، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے جنید جنا دا نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا حضرت۔ ہاں، اور حضرت جی میں آپ سب بچوں سے کہوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے، قدم قدم پہ نعرہ لگاؤ، لیکن حضرت اب وقت میدان عمل میں اترنے کا بھی ہے۔ ہاں جی، یہ ان بزرگوں نے یہ جو شجر اسلام ہے یہ ایویں نہیں کھڑا کیا، اس کی جڑوں میں ان کا خون شامل ہے حضرت جی، بڑی بڑی کوششیں ہیں، بڑی بڑی کاوشیں ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ایک لکڑ ہارا آیا، ٹھیک ہے جی، وہ آ کے آپ سے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا وعد آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ اور کرتا ہے حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہ 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، قرآن سنایا ہے، حدیث سنائی ہیں، نہیں باز آتے ہیں، آپ جا کے منع کریں، ہو سکتا ہے آپ کے منع کرنے سے باز آ جائیں۔ بڑے درد والے لوگ تھے حضرت وہ، آپ نے امامہ باندھا، ٹھیک ہے جی، اپنی گھوڑی پہ بیٹھے، اپنے منہ کو امامے سے چھپایا، اور جو جگہ اس نے بتائی تھی نا آپ وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ چہرہ چھپا رکھا تھا، انہوں نے سمجھا شاید سپاہی آ گیا ہے، وہ اٹھ کے بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا او سنگیو نہ بھاگ نسو، آؤ میں بھی تہاڈا سنگی ہاں، تسی ایتھے 3 پیندے ہو، میں کلا ہی پینا ہاں، مینوں پتہ چلیا 3 ایتھے پیندے نے، میں کلیاں پین چ کی مزہ، چلو رل پیاں گے تے مزہ آئے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، حضرت کی مراد قطن وہ نہیں تھی، حضرت کی مراد تو وہ تھی، وہ میں جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، آپ کی مراد تو وہ تھی۔ وہ بڑے خوش ہوئے، بھئی ایک سنگی ود گیا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت خوشامدی جی آیا نو، لیکن حضرت شراب ختم ہو گئی ہے، محفل اب کل ہی لگے گی۔ آپ نے فرمایا تو لے آؤ، نہیں حضرت وہ جس سے ہم لیتے ہیں نا بس وہ، اس نے کہا بھائی دن میں ایک ہی بار، کیونکہ شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، تو اب آپ کل آئیے گا، اس سے تھوڑی دیر پہلے تو محفل سجا لیں گے۔ آئے ہائے، آپ نے فرمایا کوئی اس طرح کی چیز نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے کرے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، حضور ہے کچھ؟ آپ نے فرمایا بڑا کچھ ہے، مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے حضور، تھوڑا سا آگے دجلہ بہہ رہا ہے، فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ۔ وہ گئے، واپس آئے، حضرت نے چادر بچھا کے دی اپنی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا۔ وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے ہیں، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر کہہ کے جب سجدے میں گئے نا، پیچھے حضرت جنید بھی سجدے میں چلے گئے، اور عرض کیا کرتے ہیں، یا اللہ جنید کا اتنا ہی کام تھا، جنید کا اتنا ہی کام تھا، تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، تو جان تیرے بندے جانے۔ لکھا ہے سجدے میں جانے سے پہلے پہلے تو شرابی تھے، سر اٹھانے سے پہلے پہلے تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے، اور حضرت آج پھر اس رنگ کی ضرورت ہے حضرت جی۔ ہاں، ہمارے سامنے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور میں آگے وہاں بیٹھے بڑی تفصیل کو، ایک محاذ نہیں کھلا ہوا، پتہ نہیں کتنے محاذ کھل چکے ہیں اس وقت، اور ہمیں جتنے پتر آپ نوجوان ہو، ہمیں آج آپ کی ضرورت ہے۔ کہاں بدعقیدگی کا محاذ ہے، کہیں فحاشی کا محاذ ہے، کہیں بے عملی کا محاذ ہے، کہیں ختم نبوت کا محاذ ہے، کہیں توہین رسالت کا محاذ ہے، کہیں اپنے چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا بیٹھے ہیں حضرت جی، ہیں ایک محاذ نہیں، اس لیے اب نکلیں حضرت جی، ہیں اب کام کرنے کی باری ہے حضرت، کچھ کر کے دکھائیں ہیں، تاکہ جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، وہ چلے ہو حضور بڑا نوازتے ہیں، ہاں جی، اور کر کے تو دیکھو ایک بار یار۔ ہاں، یہ کشف المجوب کی عبارت ہے، لکھا ہے جس دن حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا نا، اس رات مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، 70 اولیاء جو کئی سالوں سے بیٹھے رہے تھے، حضور ہوئے انور کی زیارت کروائیں، 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، تو وہ 70 کے 70 عرض کرتے ہیں محبوبہ جی کیویں نوازے ہے جی، فرمایا میرے ذنون دا انتقال ہویا، مدی روح دے استقبال لئی آیا ہوا ہے، آئے آئے تم ختم نبوت کے مجاہد بن کے تو دیکھو، جب تمہارا بھی ہمارا بھی وقت آئے گا تو نہ استقبال کرنے آئے تو میرا بھی نام بدل دینا۔ ہاں جی، یہ لکھا ہے حضرت، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت سنا دی گئی نا ججوں نے، جو اہل دل تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا، وہ پہلے اس حوالے سے سارے زور لگا بیٹھے، اب کہا بھئی باری آئی ہے روحانی زور لگانے کی ہے۔ وہ ہم لوگوں کو یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، نہیں کر سکتا تو کسی سے کروا کے سنے،
یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دے بھائی تو میری طرف سے کر. ٹھیک ہے جی. اللہ سورہ یوسف کی برکت سے اس کو غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں آج اپنی باری آ گئی ہے. پھر بعد میں خیال آیا وہ علم الدین سادہ جہا منڈا ہے, پتہ نہیں قرآن پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے ہے. اگر پڑھا بھی ہے تو کسی قاری سے پڑھا ہے, کسی حافظ سے پڑھا ہے, کسی عورت سے پڑھا ہے, معروف پڑھا ہے, مجہول پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. تا تو کا قو دا دو ہیں, فرق کر بھی لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے. چلو اس طرح کر دیں, ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں اور روز جا کے نا سورہ یوسف سناتے ہیں. اب یہ جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ سارے بزرگ گئے, جا کے جیلر سے اجازت لی, مل گئی, جو باتیں باہر ہوئی تھیں آ کر حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی سنائیں. وہ مان گئے. انہوں نے کہا حضور ہے تو چنگا کیڑا ہے, سید قرآن پڑھے تھے علم الدین سنیں ہیں. آپ سنائیں, میں سن رہا ہوں. اب لکھا حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف شروع کیا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اور میں کی پڑھنا ہے, وہ سید نے کیا پڑھا ہوگا حضرت ہیں. اچھا ماشاءاللہ بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں. حضرت جی بڑا پکا حافظ قرآن بھی پڑھ رہا ہو, تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہوئی ساتھ ہی خطا. حضرت بڑا پکا بھی پڑھ رہا ہو حضرت. ہاں جی. کسی کو پیچھے سے بچہ بولا, کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا, ساتھ ہی حضرت خطا. اب ظاہر ہے دیکھو نا حضرت جی کیفیت تاری تھی. سامنے بیٹھا کون ہے جو یار کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہیں, جو یار کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہیں. کیا کیفیت ہوگی حضرت. وہ بس توجہ تھوڑی ادھر سے ادھر ہوئی اور بزرگ فرماتے ہیں حضور امیر ملت ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے. تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں محبوب سید صاحب, آپ سید پاک ہو, ادب ہے, لیکن پڑھن کلام الہی ڈے ہو ذرا تکو زبر نو زیر پڑ گئے ہو ہیں. پہلی حیرانگی تو یہ ہوئی, ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں, اور یہ لقمہ پکے حافظ قرآن کو دے رہا ہے. جب توجہ کی تو جو انہوں نے لقمہ دیا وہ بھی ٹھیک تھا. حیران ہو کے سید صاحب پوچھتے ہیں, او علم دین